بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم يكن الاسلام على حقیقت وكان على الاستسلام او الخوف من القتل بقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فإذا كان على حقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل والی روایت حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شہاب عن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای العمل افضل، کون سا ایمان کون سا عمل افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا. قیل، پوچھا گیا، کہا گیا، ثم ماذا، پھر کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. قیل، پھر کہا گیا، ثم ماذا، پھر کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور. حج مبرور کی تعریف وہ ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. جس حج میں دوران سفر میں حاجی کے اس حج میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا کوئی شبہ نہ ہو، رضا الہی مقصود ہو. ان کے بعد فرمایا حج کے بعد آدمی گناہوں سے توبہ کر لے، پھر گناہ میں مبتلا نہ ہو. مثلا حج کرنے سے پہلے انسان بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تھا، کبائر کا. حج کرنے کے بعد حج بیت اللہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس حاجی کو ایسی ہدایت دی، واپسی کے بعد اس نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا. یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے. حج مبرور کے ایک ظاہری علامت یہ ہے
جس کو حج مقبول بھی کہا جاتا ہے، ظاہری علامت یہ ہے مسائل حج کا لحاظ کر کے حج کیا گیا ہو، یعنی فرائضات جو ہے، واجبات جو ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، ان پر پوری طرح حاجی نے حج میں عمل کیا ہو، اور جو ممنوعات ہے فی الحج، حج میں، ان سے حاجی نے اجتناب کیا ہو، پرہیز کیا ہو۔ دوسری باطنی علامت حاجی کے حج کی، حج مبرور کی، مقبول کی یہ ہے حج کے بعد زندگی میں چینجنگ آ چکا ہو، بدلاؤ آ چکا ہو۔ میں نے ابھی پہلے کہا بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تھا، جو گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، جو گناہ جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، جو گناہ اللہ سے دور کرنے والا، حج میں اس نے ایسی توبہ کی، ایسے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پر عمل کیا، رو رو کر دعائیں کی ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت دی کہ اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ چکا ہے۔ تو یہ باطنی علامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھتا تھا، حج سے واپسی پر اس نے داڑھی کا رکھنا شروع کیا ہے مطابق سنت۔ سر پہ ٹوپی نہیں پہنتا تھا، جو شاعر اسلام میں سر کے اوپر ٹوپی پہننا شروع کیا۔ اس کی زندگی بمنزل دنیا کے ہیرو کی تھی، لیکن ہدایت ملنے کے بعد وہ ہدایت یافتہ ہو چکا کہ مطابق سنت جو ہے وہ سنت لباس پہننے والا بن چکا، متبع سنت، متبع شریعت بن چکا ہے۔ گالی گلوچ کرتا تھا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، الزام لگاتا تھا، کسی کو بدنام کرتا تھا، بے حرمتی کرتا تھا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرتا تھا۔ یہ تمام جو بڑے بڑے گناہ ہے، کبائر ہے، حج سے واپسی پر تمام گناہ کو اس نے چھوڑ دیا ہے، پسے پوست ڈال دیا ہے۔ اب وہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، عابد، ذاکر بن چکا ہے۔ تو یہ حج کی جو ہے وہ باطنی علامت ہے۔ آج کے سبق میں باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقیقة فهو على قوله جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام الآیہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، علی الحقیقتی کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں تباین کی نسبت ہے؟ یہ جملہ سوالیہ ہے۔ ایمان اور اعمال کے درمیان میں تباین کی نسبت ہے، جن کو شارح بخاری نے بیان کیا۔
چونکہ اوپر والا جو باب ہے باب من قال ان الایمان هو العمل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مفید مطلب یہ تھا کہ اس لیے اس رائے کے تردید نہیں کی ہے، اور دوسری رائے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے خلاف ہے، اس لیے اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ فرق جو ہے واضح ہو چکا۔ یعنی پہلے باب میں رائے کی تردید نہیں کی، اور حضرت نے دوسرے باب کے اندر اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ ہے باب کے ساتھ نسبت، باب کے ساتھ جو ربط ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالی، کہ کبھی اسلام سے اس کی حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے۔ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل، ظاہری تابعداری یا جان کے در سے مان لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں، گنوار لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، کہہ دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہہ دو کہ تم تو اسلام لائے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، لیکن اسلام جب اپنے حقیقی معنی میں ہوگا، فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ، لیکن جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں ہوگا، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ہے، سب کے اندر اگر کوئی دین اپنے اندر حقانیت کا، صداقت کا، صراط مستقیم کا اگر منبع اور مرکز ہے، اور جنت تک پہنچانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے، اگر کوئی دین ہے، مقبول اور محبوب اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ آیت شریفہ چند گنوار دیہاتی لوگوں کی شان میں نازل ہوئی جو مدینہ منورہ کی ارد گرد میں رہتے تھے۔ وہ جان کے ڈر سے نبی پاک علیہ السلام کے تابعدار بن گئے تھے، جان کا خوف تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر آیت قرآنی کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام صاحب کی غرض غایت یہ ہے کہ اسلام کبھی اپنے لغوی معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی تابعدار بننے کے معنی میں۔ اس آیت میں معنی مراد ہے، لیکن اسلام کے حقیقی اور شرعی معنی وہی ہے۔
جو ایمان کے ہے۔ پچھلی 2 آیات سورہ آل عمران کی، وہاں پر حقیقی معنی میں ایمان مراد ہے۔ امام قسطلانی نے کہا کہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ یہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، حضرت کا قول ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ وکان علی الاستسلام، او الخوف من القتل لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ آیت شریفہ میں یہ بات صراحتاً معلوم ہوئی کہ ایمان اور اسلام 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان جو ہے دل کے اعتقاد کا نام ہے۔ بس ایمان اور اعمال میں تباین کی نسبت ہو چکی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا اور قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام کبھی مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام کبھی مجازی معنی میں ہے، اس وقت اسلام کے معنی ہوتے ہیں استلام، استسلام، جو حضرت نے اس باب کے اندر فرمایا اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالی۔ استسلام یعنی ظاہری انقیاد اور اطاعت کو قبول کرنا۔ مثلا قتل کے خوف سے، جان کے ڈر سے، جان کے چلے جانے کے خوف سے قبول کر لینا، یعنی زبانی جمع خرچ کرنا، یعنی ان کا اسلام جو ہے خالی زبان پر تھا، دلوں میں نہیں تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہہ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ باب میں حضرت نے حقیقی معنی میں یہ بات کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ مجازی معنی میں مراد لیا ہے۔ اس لیے ایمان اور اسلام کے درمیان میں تباین کی نسبت نظر آ رہی ہے، مگر حقیقی اعتبار سے اسلام ایمان کا مترادف ہے۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی چند آیات شریفہ۔ ایک آیت یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس آیت شریفہ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر پیش کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک معتبر دین اگر کوئی ہے جو اپنے اندر حقانیت کا دعویٰ کر رہا ہو، صداقت اور سچائی کا دعویٰ کر رہا ہو، اگر کوئی دین اگر اللہ کے نزدیک ہے تو دین اسلام ہے، وہی معتبر دین ہے۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ منہدم ہو چکے، اب تا قیامت اسلام ہی رہے گا، تا قیامت قرآن ہی رہے گا، تا قیامت شریعت مطہرہ کی تعلیمات شریعت مطہرہ کی تعلیم ہی رہے گی، یہ امت مسلمہ رہے گی۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ نئی کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ یہاں اسلام اپنے حقیقی معنی میں مراد ہے۔ آیت شریفہ میں صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اور اسلام مترادف ہے، ایمان اور اسلام بھی مترادف ہوئے، اس میں تساوی کی نسبت قائم ہو چکی، اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر آیت قرآنی کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ دوسرا اس بات کی طرف ہے کہ دین اور اسلام مترادف ہے، مگر اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ اسلام اور ایمان بھی مترادف ہے؟ سوال قائم کیا۔ دین تو ملت کا نام ہے، اور ملت جو ہے وہ اعتقادات اور اعمال کا مجموعہ ہے، اسلام بھی اعتقاد اعمال کا مجموعہ ہے، چنانچہ ایمان کے بغیر اعمال بیکار ہے۔ عمل وہی قابل قبول ہوگا جبکہ ایمان کا اسٹیمپ ہوگا۔ ایمان توحید پہلے نمبر پر ہے، عبادات بھی تب قابل قبول ہوگی جبکہ پہلے نمبر پر ایمان ہوگا۔ پس آیت شریفہ میں دین اور اسلام میں تساوی کی نسبت ثابت ہو چکی، اور ایمان اسلام میں تساوی کی نسبت ثابت نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں حدیث جبرائیل میں یہ تعویل نہیں چل سکتی، وہاں ایمان بھی حقیقی معنی میں ہے اور اسلام بھی، دونوں کے جواب مختلف ہے، تو کیا تساوی کی نسبت قائم ہو گئی؟ جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا گا۔ چلیے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیان کیا ابو الیمان۔ یہ ابو الیمان کیا ہے؟ بخاری شریف کی شرح تیسیر الباری کے اندر لکھا ہے، یہاں ابو الیمان سے مراد حکم بھی نافع مراد ہے۔ اخبرنا شعیب، فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، اور شعیب نے اس روایت کو لیا ہے امام زہری سے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عامر بن سعد بن ابی وقاص سے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعطا رہتن یعنی چند لوگوں کو کچھ مال دیا۔ آتا یوتی کے معنی عطا کرنا، آتا رہتن، رہتن یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا رہتن، یعنی چند لوگوں کو کچھ مال دیا۔ وسعد جالس، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو چھوڑ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً ہوا اعجبہم الی، وہ ان سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن وقاص مجھے بڑے محبوب تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مال دیا تو سعد کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا اس کا جواب آ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک عن فلانی، آپ نے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں. فواللہ انی لاراہ مومنا، میں اس کو مومن سمجھتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعد بن وقاص کے بارے. فواللہ انی لاراہ مومنا، میں اس کو تو مومن دیکھ رہا ہوں. فقال، فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، او مسلمن، یا مسلمان دیکھ رہا ہوں. فسکت قلیلا ثم غلبنی، میں چپ رہا. سکت یسکت، میں چپ رہا. قلیلا تھوڑی دیر. ثم غلبنی، پھر مجھ کے اوپر ایسا غلبہ طاری ہو چکا، ما عالم منہ، جس کو میں نہیں جانتا تھا. فعدت لمقالتی، دوبارہ لوٹا ہے. فقلت، میں نے کہا، مالک عن فلانی، آپ نے فلانے کو دیا. فواللہ انی لاراہ مومنا، اللہ کی قسم میں اس کو تو مومن دیکھ رہا ہوں. فقال او مسلما فسکت قلیلا، فرمایا کہ ہاں مسلمان ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے. ثم غلبنی، پھر زور دیا. ما علم منہ فعدت لمقالتی، تیسری بار عرض کیا. وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. اس کے بعد فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی لاعطی الرجل، میں دوسرے آدمی کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں. وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، کہیں اللہ اس کو اوندا دوزخ میں نہ ڈال دے. وَرَوَاهُ یونس وصالح ومعمر ابن اخی الزہری عن الزہری، اس حدیث کو یونس نے بیان کیا، صالح نے، معمر نے، زہری کے بھتیجے نے، یعنی امام زہری کا جو بھتیجا ہے جس کا نام تیسیر الباری میں شعیب لکھا ہے. پھر فرمایا کہ اس روایت کو زہری نے بیان کیا. یہ حدیث سے خلاصہ یہ نکلا کہ جس آدمی کے دل کا حال یعنی اس کا مومن ہونا معلوم نہ ہو اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. تو اسلام ایک معنی میں اور بھی ہے جو لغت میں ہے، یعنی ظاہری انقیاد و تابع داری. یعنی مجھ کو پھر جوش آیا اور چپ میں نہ رہ سکا. راوی بیان کرے کہ میں نے سعد کے بارے میں سفارش کی کہ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ اس کا ایمان ضعیف ہے اور دوسرے آدمی کا ایمان پکا ہے، میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں، مگر ضعیف ایمان والے کو دیتا ہوں، پکے ایمان والے کو اسی لیے مقدم رکھتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں ضعیف ایمان والا اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے.
یہ ہے روایت کا خلاصہ۔ کیا مطلب؟ غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام جورانہ میں مال غنیمت کو تقسیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کو، جن کے دلوں میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، تالیف قلب کے لیے مال عطا فرمایا، نئے تھے۔ اس موقع کا یہ قصہ ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک جماعت کو بلا کر آپ نے مال عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہیں دیا ہے۔ اب جس کو چھوڑ دیا تو شارح بخاری علیہ رحمہ تحفۃ القاری میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام جعیل بن سراقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چھوڑ دیا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ ان کی دینی حالت میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ اچھی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، یعنی جس کو دیا جا رہا تھا تو مالی حالت اس کی اچھی تھی، اور جعیل بن سراقہ کو کچھ نہیں دیا، مالی اعتبار سے وہ ضعیف تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جعیل کو کیوں نہیں دیا؟ قسم بخدا میرا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ جعیل کے بارے میں جو میں جانتا تھا مجھ پر غالب آیا، جیسے کہ روایت کے الفاظ غلبنی، چنانچہ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ نے فلانوں کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی قسم میرا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر جعیل کے بارے میں میرا علم مجھ پر غالب آیا، چنانچہ میں نے وہی بات عرض کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا، فرمایا میں اس آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا آدمی مجھے اس کی بنسبت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس اندیشے سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اونٹا منہ ڈال نہ دے، یعنی اونٹے منہ جہنم میں کہیں ڈھکیل نہ دے۔ جو پکا مسلمان ہوتا ہے، جس کے دل میں اسلام راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اور جس کے دین اور ایمان کے سلسلے میں مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ایمان اسلام اس کے دل میں راسخ ہو چکا ہے، اس کو اس کے ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور جو نیا مسلمان ہے، ابھی اس کے دل میں اسلام پورا جمع نہیں ہے، میں اس کو دیتا ہوں تاکہ ایمان پر جمع رہے، ایسا نہ ہو کہ الٹے پاؤں پھر جائے اور اپنے عاقبت کو خراب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دیا ہے وہ نئے تھے، اور جن کو نہیں دیا وہ پرانے تھے، ایمان اسلام اس کے قلب کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اور جس کے دین ایمان کے سلسلے میں مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اس کو میں نہیں دیتا، کیونکہ اس کو میں ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور جو نیا مسلمان ہے، اب اس کے دل میں اسلام پورا جمع نہیں، وہ نیا ہے، اس کو دیتا ہوں تاکہ وہ ایمان سے کہیں پھر نہ جائے، مرتد نہ ہو جائے، اور کہیں اپنے آخرت کو خراب نہ کر دے۔ حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا وہ کامل ایمان تھا، اور اس کے تالیف قلب کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت نہیں عطا کیا، بلکہ ان کو ایمان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور ایمان والا جنت سے نکلا ہے، جنت میں جانا ہے، رہتی زندگی دنیا میں جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا
جو علم کو نہیں دیا اس کو میں نے ایمان کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ ایمان کامل طور پر اس کے دل کے اندر جم چکا ہے، اور جو نئے نئے ہے اس کو میں نے دیا تاکہ کہیں مرتد نہ ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت۔ چلیے دوسری جلد نکالیں، بخاری شریف۔